بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا وقال تعالی وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے سورہ کہف سے آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 80 اور 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کا عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں بڑی سمجھنے کی اور عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو میرے لیے، آپ کے لیے اور امت کے تمام مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت، برکت اور خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جس بچے کا یہ قصہ ہے، اس کی ماں کا نام تفسیر کی روایتوں میں رحمہ آیا ہے۔ یہ لڑکا ابھی نابالغ تھا، بہت خوبصورت تھا، اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو، یہودی اور نصرانی کے گھر میں پیدا ہو۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر پیدا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ ایمان، اسلام، توحید کی فطرت کو لے کر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اگر کافر ہے تو بچے کو کافر بنا دیتے ہیں، ماں باپ یہودی ہے تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ عیسائی ہے تو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہے تو بچے کو بھی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی گھر میں جیسا ماحول ملتا ہے ویسا بچہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے، چاہے وہ کافر کا بچہ ہو یا یہودی کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کافروں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ جنت میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جنتیوں کی خدمت کے لیے دوڑتے ہوں گے۔ نہایت خوبصورت چاند جیسے چہرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوں گے، ایسے لگیں گے کہ ہیرے موتی ہے جو پوری جنت میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس لیے
کفار کے یہاں جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ بچے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں انشاءاللہ جنت میں رکھیں گے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر پر نکلے اور ایک کشتی میں بیٹھ کر انہوں نے دریا کو پار کیا۔ دریا پار کر کر جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں گاؤں کے قریب بہت سارے لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور سیانہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ عجیب بات کہ ایک بے قصور لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کے قتل کر ڈالا۔ یہ لڑکا ابھی تو نابالغ تھا، جس نے آج تک کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ اب تفسیر کی روایتوں میں اس سلسلے میں الگ الگ باتیں ملتی ہے۔ کہیں ملتی ہے کہ اس کو زمین پر پچھاڑ دیا، کہیں سر کو الگ کر دیا۔ بہرحال وہ اس بچے کا قتل ہوا۔ قرآن میں ہے کہ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، اس میں لفظ فقتلہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر فوراً قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو قتل کیا تو اس بچے نے شور بھی نہیں بچایا اور کسی نے اس قتل کو دیکھا بھی نہیں، اور کوئی حضرت خضر علیہ السلام کو پکڑنے دوڑا بھی نہیں۔ صرف حضرت موسیٰ نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو انہی کو دکھانا بھی تھا۔ شاید ظاہر میں ایسا لگا کہ کوئی حادثہ ہوا اور اس بچے کا سر الگ ہو گیا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کرشمہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچے کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، مفسروں کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی نے سوال بھیجا جس میں لکھا تھا کہ حضرت خضر نے ایک چھوٹے نابالغ بچے کو کیسے قتل کر ڈالا، جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا اس زمانے میں بچوں کو قتل کرنا جائز تھا؟ یہ سوال بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا کہ اگر تم کو لڑکوں کے مستقبل کی حالت کا علم ہو جائے کہ یہ بڑے ہو کر کیا کرنے والے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت خضر علیہ السلام کو اس بچے کے آنے والے کل کی حالت کا علم ہو گیا تھا، تو تمہارے لیے بھی بچے کو قتل کرنا جائز ہو جائے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس بچے کے ماں باپ ماشاءاللہ مسلمان اور دیندار تھے، اور وہ اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس بچے کے متعلق اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بڑا ہو کر گمراہ ہونے والا ہے، کافر بننے والا ہے۔ اور جب ماں باپ کافر بچے کے ساتھ مل کر ایک ساتھ مکان میں رہیں گے، اور چونکہ ماں باپ کے دل میں بچے کی بہت محبت تھی، اس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ ماں باپ بھی کہیں کافر نہ ہو جائے، ماں باپ بھی کہیں ایمان نہ چھوڑ دے، اور بچے کی محبت میں ماں باپ کا مذہب نہ بدل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچپن میں قتل کروا دیا اور ماں باپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چلی کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کی محبت میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے، کوئی گناہ اور حرام کام نہ کرے۔ مثلا بچے نے کہا کہ امی میوزک گانا چالو کر کے دے دو، تو بچوں کے کہنے کی وجہ سے، بچوں کی محبت کی وجہ سے ہمیں میوزک نہیں بجانا چاہیے۔ بچے کہے کہ ٹیلی ویژن چالو کر کے فلم دکھا دو، تو ہمیں محبت میں نہیں دکھانا چاہیے۔ بچے کہے کہ کارٹون چالو کر کے دے دو، تو ہمیں محبت میں نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ بہت سی مرتبہ بچوں کی محبت میں جو کھلونے، جو ٹوائس لائے جاتے ہیں، ان کھلونوں میں جانور، پرندے کی تصویریں ہوتی ہے،
یا جانور پرندوں کے مجسمے ہوتے ہیں یا ان میں الگ ایسی تصویریں ہوتی ہے، وہ سب خرید کر لاتے ہیں جو گناہ کے کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بچہ کیسا تھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بڑا طوفانی اور بدمعاش بچہ تھا، لوگوں کا مال لوٹ لیتا تھا، پھر بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاتا تھا، جیسا بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ محلے میں مستی کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرتے ہیں، اور جب کوئی پکڑنے آتا ہے تو بھاگ کر گھر میں ماں باپ کے پاس چھپ جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی ایسا ہی تھا، اس کے ایسے غلط کاموں کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ جب بچپن کا یہ حال تھا کہ ماں باپ کو ستاتا اور پریشان کرتا، تو بڑا ہو کر ماں باپ کے پاس کفر بھی کروائے گا، جیسے بہت سے لوگ بچوں کی محبت میں غلط کام کرتے، ہو سکتا ہے ماں باپ کو کافر بنائے گا، یہ خطرہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچہ بڑا شرارتی، طوفانی اور سرکش تھا، اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دیتا۔ وہ بچہ بڑا ظالم تھا، راستے میں گزرنے والوں کے ساتھ لڑائی کرتا، بعض مرتبہ راستے میں گزرنے والے کو مار ڈالتا تھا۔ اب جن کو وہ مارتا، قتل کرتا، پریشان کرتا، تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے، اس لیے کہ عام طور پر جب آدمی ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا تو آخر وہ بد دعا کرتا ہے۔ وہ لوگ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کے لیے بھی بد دعا کرتے تھے، جسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کوئی طوفانی بچہ ہو تو اس کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں کہ تیرا ناس ہو، تیرے ماں باپ کا بھی ناس ہو، جو ماں باپ بچے پر دھیان نہیں دیتے، اس کی برابر تربیت نہیں کرتے، اس بچے کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو لوگوں کی بد دعا سے بچانے کے لیے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس بچے کو قتل کروا دیا۔ بعض روایتوں میں عجیب بات آئی ہے کہ یہ بچہ جب طوفان، مستی یا کسی کو پریشان کر کے گھر آتا اور اس کے ماں باپ کے پاس کوئی فریاد کرنے آتا، تو اس کے ماں باپ لڑکے کی محبت میں یوں کہتے کہ نہیں، ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، تم جھوٹ کہتے ہو، ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے، نیک ہے۔ اس طرح ماں باپ بچے کی محبت میں قسم بھی کھا لیتے تھے۔ یہاں یاد رکھو دینی بہنوں کہ بچے کی فریاد اور شکایت آوے تو فوراً اس کو دھیان سے سنو، اس کو اہم سمجھ کر فوراً اپنے بچے کو سمجھاؤ، اس کو ڈانٹو، ضرورت پڑے ہلکی سی مار کی تو وہ بھی کرو، اور یاد رکھو جو ہمارے بچے کی شکایت کرنے آوے وہ ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ بچے کی محبت میں شکایت کرنے والے کو برا مت سمجھو، اس کو جھوٹا مت سمجھو، اس کو غلط نظروں سے نہ دیکھو، بلکہ فوراً اپنے بچے کی اصلاح کی کوشش کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بنو، اللہ کی خاطر سچی گواہی دینے والے بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس صحیح گواہی میں تمہارا یا تمہارے والدین کا اور تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر وہ جس کے خلاف گواہی دینی ہے مالدار ہو یا فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تم سے زیادہ بھلائی چاہنے والا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، قرآن کہتا ہے تم ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو دباؤ گے یا تم شہادت دینے سے خود کو بچاؤ گے تو اللہ کہتے یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کام کرتے ہو اللہ ان کی پوری طرح خبر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں صاف سکھا دیا کہ چاہے انصاف کرنے کی وجہ سے خود کا نقصان ہو، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کا نقصان ہو، لیکن انصاف کا دامن ہرگز مت چھوڑو۔ ایک بات یاد رکھو،
اگر آج ہم نے اپنے بچے کے غلط رویے کی طرفداری کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بچہ ہم پر ظلم کرنے والا اور ہم کو ستانے والا بنے گا۔ اس لیے بچپن ہی سے اپنے بچے پر خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکے کے متعلق معلومات ہے کہ جب وہ 20 سال سے کم عمر کا تھا تو جماعت والے اس کے گھر جاتے کہ بھائی اس کو جماعت میں بھیجو۔ اس وقت اس کے ابا کہتے کہ تم جماعت والے عجیب لوگ ہو، یہ لڑکا پورا سال اسکول جاتا ہے، اب چھٹیوں میں اس کو کھیلنے دو، تفریح کرنے دو، اور اس طرح کی باتیں کر کے اس کو جماعت میں نہیں بھیجتے، مدرسے میں نہ بھیجتے۔ کوئی اس کی شکایت کرے تو وہ بھی نہ سنتے۔ مالدار آدمی کا لڑکا تھا، اب کوئی جلدی شکایت کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ وہ لڑکا بڑا ہوا، اللہ کا بھی نافرمان ہوا، ماں باپ کا نافرمان بن گیا، پیسے اڑانے لگا اور ایسے ایسے غلط کاموں میں پڑا کہ پھر اس کے وہی ماں باپ جماعت والوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ بچے کو جماعت میں لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ حالانکہ وہ بڑا بن گیا، بات مانتا نہیں ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تب کہہ رہے کہ اس کو جماعت میں لے کر کے جاؤ۔ تربیت تو بچپن سے ہوتی ہے، بڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ درخت جب اگاتے ہیں تو اس کی مضبوطی اسی وقت سے کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ تنا پورا کھڑا ہو جائے اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کی جائے گی۔ بہرحال یہ لڑکا بھی غلط راستے پر تھا اور خطرہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو کافر بن جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک ہے لیکن یہ لڑکا بدمعاش ہے، اسے قتل کر ڈالو تاکہ اس کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت خضر نے اس بچے کو مار ڈالا تو اس کے ماں باپ بہت غمگین ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہر ایک کو راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، تمہیں اچھی نہ لگے کہ یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہوئی، لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو پسند ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو، بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ہر چیز کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے مومن بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر پر بچپن میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو غم ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ وہی بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے جب بچے کی جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس موقع پر ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھ۔ بڑوں کے لیے الگ دعا ہے، بچے کے لیے الگ دعا ہے۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ شافعا ومشفعا، کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے آخرت میں آگے جا کر تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ذخیرہ یعنی جنت میں لے جانے کا ذخیرہ بنا دیجیے۔ اسی طرح مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو 9 مہینے یا 6 مہینے سے پہلے کسی تکلیف کی وجہ سے خود بخود حمل گر جائے تو وہ بچہ بھی، چونکہ اب وہ آیا ہی نہیں دنیا میں، تو وہ بھی اللہ کے یا مغفرت، نجات اور سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ عمل ہم کو جنت میں لے جائے گا، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ان کے بارے میں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بچے ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔
بہرحال ایک مومن کو اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سفر میں ساتھ ساتھ تھے کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ ایک بے قصور جان کو مار ڈالا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، یعنی تم نے ایک بے قصور بچے کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ اگر بچہ کسی انسان کو قتل کر دے تو بھی بدلے میں بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے۔ کوئی بڑا اور بالغ آدمی کسی انسان کو مار ڈالے تو اسلامی حکومت میں اس قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ کسی بڑے آدمی کو مار ڈالے تو اس بچے کو معاف کر دیں گے، اس کے پاس قصاص نہیں لیں گے۔ اور یہ بچہ تو اتنا بے قصور تھا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس بچے کو قتل کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر کے کہا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، کہ پکی بات ہے تم نے بڑا برا کام کیا ہے۔ یہاں آیت میں لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اسی واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، کہ تم نے ایک انوکھا خوفناک کام کیا ہے۔ اب اس میں امرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب یہ دو لفظ ہے، ایک ہے نکرن ایک ہے امرن۔ اب یہ دونوں میں سخت لفظ کون سا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نکرن کے مقابلے میں امرن کا لفظ زیادہ سخت ہے، کہ وہاں کشتی ٹوٹ جاتی تو تمام لوگ ڈوب کر مر جاتے، اس لیے وہاں امرن کا بھاری لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں تو ایک ہی بچے کو قتل کیا، اس لیے نکرن کا ہلکا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک مفسرین کی جماعت اس طرف گئی ہے، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ امرن کے مقابلے میں نکرن کا لفظ زیادہ سخت ہے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کشتی مرمت کر کے دوبارہ بنا سکتے ہیں مگر قتل کیے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، یعنی یہاں غلطی کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس پر نکرن کا لفظ استعمال ہوا، معلوم ہوا کہ یہ نکرن کا لفظ یہ زیادہ سخت ہے۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کی ناراضگی بڑھ گئی اور لقا کو زیادہ کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے خود اس بچے کو قتل کرنے کا راز بتلایا، اور اسی کو قرآن نے تذکرہ کیا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، تو ہم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں یعنی ماں باپ کو زبردستی کر کے سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ اب اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے جمع کے صیغے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا اظہار بھی فرمایا کہ اس میں اپنے ارادے کی قوت کو ظاہر فرمایا، یا اس ارادے اور اندیشے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی طرف اور اپنی طرف منسوب کیا، اور یہاں یقیناً حضرت خضر علیہ السلام ہی نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت نوازنے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں، ان کا چھوٹا معصوم بچہ اللہ نے حضرت خضر کے ذریعے قتل کروا دیا تو اللہ نے اس کا بہترین بدلہ دیا۔ آگے آیت میں اللہ ارشاد فرماتے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان ماں باپ کے رب ان کو ایسی اولاد دیوے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس لڑکے سے بہتر ہو اور ماں باپ سے شفقت کرنے میں بھی بڑھ کر ہو، اس سے بہترین اولاد اللہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے میں ان کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔ جس وقت اس بچے کو قتل کیا گیا اس وقت اس کی ماں کی پیٹ میں حمل تھا جس سے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کا ایک نبی سے نکاح ہوا، اور اس نکاح کی برکت سے 70 نبی ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت ملی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے 70 نواسے اللہ کے نبی ہوئے۔ اللہ نے ایک بچہ لیا، ایمان بھی بچایا، اور نیک قابل رشک
صاحب اولاد لڑکی جیسی نعمت سے بھی ان کو نوازا۔ اس موقع پر ایک خاص بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ہی گھر میں مسلمان کا کافر کے ساتھ رہنا موت کے وقت ایمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی کافر کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا رکھے، اس کے ساتھ رہے، تو وہ بھی اس کے جیسا ہو جاتا ہے، اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ اسی لیے اگر کاروبار میں ضرورت پڑے اور ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو، اسی طرح ان کے ساتھ ایک ملک اور ایک شہر میں رہنے کی صورت میں ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو، تو اخلاق سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں، ان کے دھرم کے معاملے کی چیزوں کو، ان کافروں کے طریقوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ اچھا سلوک کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، سب کرو، لیکن یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے فیسٹیول میں خود کو شریک کر لیں۔ اس لیے کہ ان کے طریقوں پر چلنے سے، ان کے ساتھ گہری دل سے محبت کرنے سے، ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنے کی وجہ سے ایک مسلمان میں کافروں جیسے اخلاق اور عقیدے آ جانے کا خطرہ ہے، اور یہ چیز ایمان کے برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے باؤنڈریاں اور لمیٹیشن نہیں سیکھی، ان باؤنڈریاں ان لمیٹیشن سے آگے بڑھ گئے، اور پھر کیا ہو رہا ہے، ہماری بہت سی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ مسلمان لڑکی کے دل سے ایمان کی قیمت اور اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ بولے سب کچھ صحیح ہے، چلو بھائی چارگی کے نام پہ، اخوت کے نام پہ سب کچھ صحیح ہے، کرو۔ کفر کی برائی، شرک کی برائی اور اس کی گندگی دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دل میں کافروں جیسے عقیدے اور اعمال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایمان سے نکل کر نعوذ باللہ کافر بنتی ہے، اور کافر لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان مرد غیر مسلم لڑکیوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے دل سے بھی ایمان کی قدر کم ہو سکتی ہے، کفر کی نفرت کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ آج ہم جو ساتھ میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے سے کفر کی چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں نا، تو ہمارے دل میں کراہت نہیں آتی۔ کیوں؟ ختم ہو گئی کفر کی برائی دلوں سے۔ ہم تماشے دیکھنے جاتے ہیں، نکلتے ہیں باہر کے، دیکھتے ہیں کہ کتنی شاندار جلوس نکلا ہے، ذرا جا کر کے دیکھیں، خود بھی بچے بھی سب مل کر کے۔ اور یہی چیزیں ہم جب بتائیں گے نہیں بچوں کو اور اس سے روکیں گے نہیں، تو ہمارے بچے سوچیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے شرک کی چیزوں میں شریک ہونا، کفر کی چیزوں میں شریک ہونا، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو کر کفر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں آج بھی اور پچھلے 5 سالوں سے پیرنٹس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا کرسمس اور کرسچینٹی کے بارے میں، لیکن ماں باپ کو وہ 1-1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی پارٹیاں بس اچھی لگتی ہے، شرک اور کفر کی نفرت اور برائیاں ختم ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فتنے اور فساد وجود میں آتے، اور پھر دیکھو پھر لو میرج ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ آج کل دنیا میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات بہت اہم ہے جو اس قصے میں ہم کو سکھائی کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایک ملک اور ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے اخلاق سے تو پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے معاملات تو کرنے چاہیے، لیکن دین اور مذہب کے معاملے میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے کلچر کو کسی حال میں، آپ تو کہیں گے کہ میں تو دیندار ہوں، میں نے اپنے بچے کو، آپ کے بچے کے اندر سے 10% 15% اہمیت کم ہو گئی، وہ اپنے بچے کو جب منتقل کرے گا تو 50% کم ہوگی، پھر اگلی نسل تک جب جائیں گے تو ایمان جا چکا ہوگا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، دور تک دیکھنے والی نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔
ہم کہتے ہیں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ نہیں، کلچر اپنانا یہ چیز ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ والدین کا نیک ہونا یہ اولاد کے نیک ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ والدین نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بنائیں گے، والدین کے اندر بگاڑ آئے گا تو اولاد میں بھی بگاڑ آئے گا۔ اس کو بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ والدین بچوں کو تاکید تو کر رہے لیکن خود میں نیکی کا مادہ نہیں ہے، تو بچے کہاں سے سیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، کن چیزوں میں؟ یأمرون بالمعروف، اچھی بات سکھلاتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری بات سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہ جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ان اللہ عزیز حکیم، یقین رکھو اللہ بڑے زبردست ہے، بڑی حکمت والے۔ اب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ پہلا کیا فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہے، ایمان والی بہنیں ایمان والی بہنوں کی دوست، ایمان والے بھائی ایمان والے بھائیوں کے دوست۔ دوسری چیز فرمایا ایک ایمان والی بہن دوسری ایمان والی بہن کو اچھی اچھی باتیں سکھلائے، دین کی باتیں سکھائے، اچھے کام سکھلائے۔ تیسری چیز ایک ایمان والی بہن دوسری ایمان والی بہن کو بری باتوں سے روکے۔ چوتھی چیز نماز قائم کرے، آپس میں ایک دوسرے کو نماز کے بارے میں سمجھائے۔ پانچویں چیز زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے، ایک دوسرے کو زکوٰۃ کے بارے میں کہے۔ چھٹی چیز اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارے۔ جو ایمان والی بہن اور جو ایمان والے بھائی یہ 7 کام کریں گے تو اللہ نے ان کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ مکانات کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ان میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ کہتے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دل میں ایک سوال نہیں لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جانتے تھے پھر پیدا کیوں کیا، کہ بعد میں اس کو قتل کروانے کا قصہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے کی کیا حکمت تھی ہم نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اس کی حکمت ظاہر نہیں فرمائی۔ اللہ کے تمام کاموں کی حکمت بندے نہیں جانتے اور دنیا میں جان بھی نہیں سکتے۔ جیسے بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال، یہ صاف کرنے کا حکم ہے، تو اب یہ کوئی سوال نہ کرے کہ بھائی یہ اگائے ہی کیوں۔ ہم بندے ہیں اور بندے اللہ کے ہر حکم اور ہر کام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑے۔ بندہ عاجز ہے، ہر چیز کا علم اور سمجھ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بڑی نصیحت کر دی کہ دیکھو، اولاد کی محبت میں اندھے ہو کر شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرنا۔ آج ماں باپ اولاد کی محبت میں اندھے ہو کر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو ماں باپ بیچارے پورے زندگی پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے نیت کر کے یہ اٹھو کہ اولاد سے محبت میں کوئی گناہ اور شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی ہماری اولاد کی شکایت کرے تو اس پر فوراً دھیان دو۔ بچپن میں اپنی اولاد کی اصلاح کر لو،
بڑے ہو کر یہ اولاد ہماری وفادار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر بچپن میں بچوں کی محبت میں ان کے غلط طریقوں کی طرفداری کی، ٹھیک ہے، محبت میں کرتے چلے گئے، تو اللہ حفاظت میں رکھے، ایسا ہو سکتا ہے، نہ اللہ ایسا کسی کے ساتھ نہ کرے، لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے ایسے بگڑے کہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے نافرمان بن جائے۔ ایک جگہ ایک بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک جوان لڑکا اس بزرگ عالم دین کے سامنے غصے میں آ کر کچھ غلط سلط بولنے لگا۔ دوسرے لوگوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا تیری عمر کم ہے، سامنے بزرگ عالم دین ہے، تو کیوں بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے تجھے پتہ ہے؟ اور تجھے یہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس کے باپ نے دوسرے لوگوں کو روکا کہ میرا بیٹا جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، تم اس کو بولنے دو، مولانا صاحب غلط کہہ رہے۔ اب باپ نے اپنی بیٹے کی غلط طرفداری کی اور اس عالم کے سامنے غلط سلط باتیں کہنے دی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ وہ لڑکا اپنے سگے ماں باپ کا نافرمان بن گیا، حتیٰ کہ اس کے باپ کو زندگی کے آخری دنوں میں خرچہ تک نہیں دیتا تھا، سارے کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا۔ باپ بڑھاپے کی حالت میں پریشان ہو کر لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میرے بیٹے کو کوئی سمجھاؤ، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ یہ ایک عالم دین کے مقابلے میں اپنے بیٹے کی غلط طرفداری کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ اس نوجوان کا باپ نیک تھا، بزرگوں کی قدر کرنے والا تھا، اس لیے ان کو جمعے کے دن موت نصیب ہوئی، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں وہ بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اور اصلاح، کہیں غلط کام ہو رہا ہے، ٹوکنا پڑے تو ٹوکو، کیونکہ اس سے ہمارا بڑھاپا سنورے گا، ہماری آخرت سنورے گی۔ آج اگر غلط چیزوں پر نہیں روکا تو کل وہی بڑھاپے میں ہم کو پریشان ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس واقعے میں آئی ہوئی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔